السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے، یہ ماہ مقدس اس طرح کے بابرکت مہینہ ہے کہ ہر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم نماز، روزہ، تسبیح و تراویح، تلاوت قرآن مقدس کرتے ہیں، وہیں ہمیں کچھ نہ کچھ صدقات بھی دینا چاہیے، کچھ بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت کہ صدقہ اس کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے، صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے اور بڑھا بھی دیتا ہے۔ صدقات مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بخشش کے بدلے انسان کی عزت و وقار کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے صدقہ دیا، آپ نے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے، خود خداوند قدوس بڑھا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور نہیں بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ گویا آپ نے جو زکوٰۃ کا صدقہ کا مال دیا، اور آپ دیا تو ادھر جو لینے والا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت الہی کی ہاتھ ہے، یعنی ڈائریکٹ ہو گیا۔ آپ جو صدقہ اور کچھ جو دیتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو گویا آپ نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ یہ ہے۔ اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا، باوجود کہ اس کے پاس ہے، مال و اسباب ہے، اور صدقہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اچھا، صدقہ میں وہ آپ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ کسی بھکاری کو 2 روپیہ دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، وہ تو بھکاری کو آپ نے دیا، وہ بھی صدقات خیرات ہے، وہ خیرات ہے۔ صدقے میں سے جو اہم صدقات ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کار خیر میں لگا دینا، مسجد و مدرسہ میں دے دینا، علماء اور اماموں کی مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، بڑا صدقہ ہے۔ صدقوں میں سب سے افضل صدقہ ہے۔ لوگ ڈھونڈے پھرتے ہیں گلیوں میں، کوچوں میں بھکاریوں کو، وہ تو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، آپ کے پاس بہت سارے، یہاں تک کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مالدار نہیں ہے، ان کے پاس وسعت نہیں ہے، بہت کمزور اور لاچار ہے، تو اگر اس نے اپنے بچوں پر کوشش کر کے اسے کھلایا پلایا تو وہ بھی صدقات ہے نا۔ کوشش کر کے، محنت و مشقت کر کے جو بچوں کو کھلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ رزق حلال تلاش کر کے اسے جو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے مال و اسباب ہے تو آپ بہتر صدقہ یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو دیں، مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو دیں، ہے نا، مسجد میں دیں، امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں۔ لوگ سکتے ہیں صدقہ کا وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، یہ تو وہ اعلیٰ افضل صدقہ ہو گیا، وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، ہے نا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی صدقات کریں، اور خوب کریں، جی بھر کے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا۔ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا،
جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور بائیں طرف وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گی۔ بس تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں دے کر بچ سکو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح، لیکن وہ ضرور صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہروں کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کردہ مال سے پھلا پھولا ہے۔ اللہ سمجھ، جو حرام لقمے سے پھلا پھولا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں سے مال چرا کے لے آئیں، ڈکیتی کر کے آئیں، ڈاکہ ڈال کے لے آئے، کسی کے دبا کے لے آئے، وہ کھا لیا، وہ تو ہے ہی، مزید یہاں یہ بھی ہے کہ وہ مال جس کا کہ دینا اللہ نے آپ کو غنی فرمایا، مالک نصاب بنایا، آپ کے پاس دولت دی، لیکن آپ نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ہے نا، غریبوں کا مال آپ نے خود کھا لیا، بیواؤں کا مال کھا لیا، چونکہ وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس مال کا مالک یا تو یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، ابن سبیل ہے، اس طرح کے یہ 7 لوگ ہیں جو ان کے حقدار ہیں۔ اس میں سب سے بہتر ابن سبیل ہے، یعنی وہ بچے جو مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں، تو ان بچوں کا کھانا آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ مال آپ ہی کے پاس رہ گیا، آپ نے دیا ہی نہیں، تو وہ مال حرام ہے، وہ آپ نے غریب، بیوہ، مسکین، فقیروں کا مال کھا کے اپنے گوشت کو پھلا لیا ہے نا۔ یہ کہ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی 50 لاکھ روپیہ میں، یعنی 40 لاکھ روپیہ میں 1 لاکھ روپیہ، یعنی 1 لاکھ نکل جائے گا، یہی سوچ آپ کو لے ڈوبے گی۔ وہی 1 لاکھ جو تھا، جو 40 لاکھ کا 40واں حصہ ہے، زکوٰۃ جو دیے جاتے ہیں وہ 40واں حصہ، تو 40 لاکھ میں جو 1 لاکھ روپیہ ہے وہ غریب مسکین کا ہے، اور وہ آپ نے ادا ہی نہیں کیا، تو وہ 1 لاکھ روپیہ بھی اس میں شامل کر کے رکھا، اس کو کھایا بھی، اسی سے گوشت بڑھایا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا انسان جو لقمے حرام سے پھلا پھولا ہے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہے نا۔ حدیث شریف نے آپ نے سن ہی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کعب بن عجرہ، حضرت بن کعب، کعب بن عجرہ، کہ جنت میں وہ خون اور وہ گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کردہ مال سے پھلا پھولا ہے۔ اے کعب بن عجرہ، لوگ جانے والے ہیں، بعض جانے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اے کعب بن عجرہ، نماز نزدیکی ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کوئی اتر جاتی ہے نا، جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے، یہ ہے صدقہ۔ اللہ کی پناہ اندازہ لگائی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے نا، کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے
اور موت کی زحمت کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی صدقے کے بدلے ناگوار موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ناگہانی ناگوار جو موت واقع ہوتی ہے اس کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ ہے صدقہ۔ اب صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا دیں کیا نہیں، کتنا دیں۔ صدقے کے بارے میں تو اگر آپ کمزور ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں، تو میرے نبی پاک نے تو فرما دیا کہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح، کھجور کے ایک ٹکڑے ہی صحیح راہ حق میں خرچ کیا کرو، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے صدقہ ضرور کیا کریں۔ اس ماہ مقدس میں خصوصاً خوب دل کھول کر مسجد و مدارس، امام و مؤذن کی خدمات کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عنایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔